مجھے اس کالم میں جو کلاس سب سے زیادہ پسند ہے وہ نائنتھ کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کیا بات؟ آپ بچے چونکہ مجھے رزلٹ بھی دیتے ہیں اور جب آپ گیم کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کرتا ہے رسا کشی میں آپ جیتے ہیں۔ آپ لوگوں کو دعائیں کو کہ آپ لوگ جو ہے وہ کھیل میں بھی اچھے ہیں۔ اصل میں جو بچے کھیل میں اور پڑھائی میں دونوں میں اچھے ہوتے ہیں وہی اچھے بچے ہوتے ہیں۔ جو جگہیں ہیں وہ کلاس روم میں نہیں جیتی جاتی، کلاس روم کے ساتھ ساتھ پلے گراؤنڈس میں جیتی جاتی ہے۔ A healthy mind has healthy body. Healthy body has healthy mind. وائے ورثہ ہوتی ہے یہ بات۔ اگر آپ کا دماغ درست ہے تو آپ کا جسم بھی درست رہے گا، صحت مند رہیں گے آپ۔ اور اگر آپ کا جسم صحت مند ہے تو پھر آپ کی ذہن بھی تندرست و توانا ہوگا۔ ایمان کے بعد جو سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی وہ صحت مند ہونا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت مند رکھے، مجھے بھی صحت مند رکھے، آپ کے والدین کو بھی صحت مند رکھے اور میرے والد کو بھی صحت مند رکھے۔ اس نے معاملات اور معاشرت ہمارا چیپٹر چل رہا ہے، اس کا پہلا جو ٹاپک ہے وہ قسم کی احکام و مسائل۔ بیٹا اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ آپ کی عبادت جو فرض عبادت ہے وہ آپ کے جو باقی عبادات ہیں، جو آپ کے معاملات ہیں، ان کی کمی کو پورا نہیں کر سکتے۔ اور ہمیشہ یہ بات آپ بھی جانتے ہیں اور میں واضح کیا کرتا ہوں کہ اللہ کے حقوق ہوتے ہیں اور ایک بندوں پر حقوق ہوتے ہیں، دو ایک حقوق ہوتے ہیں بیسیکلی، اور تیسرا جو حق ہے وہ انسان کا اپنے اوپر ہے۔ ایک اللہ کے حقوق ہمیں پورا کرنے ہیں۔ اللہ کا حق کیا ہے کہ ہم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں۔ اللہ کا یہ حق ہے کہ ہم شرک نہ کریں۔ اللہ کا یہ حق ہے کہ ہم اس کے سوا کسی سے نہ مانگیں۔ اللہ کا یہ حق ہے کہ ہم رزق، زندگی، اولاد اور تمام چیزوں کے لیے اللہ سے رجوع کریں اور ڈائریکٹ کریں۔ اللہ ہمارا اپنا اللہ ہے، اس میں کسی کو درمیان میں لانے کی ضرورت نہیں ہے سوائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ بے شک ان کا وسیلہ ہم مان سکتے ہیں، اور یہ تو آپ کی محبت کی بات ہوتی ہے کہ آپ کے والد کا سارا کچھ ہے، ایسے ہی ہے، لیکن آپ مانتے کس سے ہیں؟ اپنی امی سے مانتے ہیں۔ اختیار جس کے پاس ہوگا آپ اسی سے مانگیں گے یا جس سے آپ ڈرتے نہیں ہوں۔ لیکن آپ کو اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ان معنوں میں نہیں ہے کہ وہ آپ پر کوئی ظلم کرے گا، آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا۔ ہاں اللہ سے ڈرنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہمیں گناہوں سے ڈرنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ کی محبت میں ہمیں نیک کام کرنے چاہیے۔ اللہ کی محبت میں اللہ کے بندوں سے محبت کرنی چاہیے۔ اس نے معاملات اور معاشرت کا بیسک جو کنسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہا جائے، ان سے اچھے طریقے سے بات کی جائے، ان کے اچھے طریقے سے ان کے ساتھ رہا جائے،
ان کے ساتھ اچھے طریقے سے معاملات کیے جائیں، معاشرے میں اچھے طریقے سے رہنا یہ مطلوب ہے۔ بہرحال ہم قسم کے معنی بھی دیکھیں گے اور اس کی صورتیں بھی دیکھیں گے، قسم اور حلف میں جو فرق ہے وہ بھی کریں گے، قسم کی انفرادی اور اجتماعی اہمیت کو بھی سمجھیں گے، اور پھر قرآن و سنت کی روشنی میں قسم کے آکام کے مسائل سے بھی ہم واقفیت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ قسم کی انفرادی اور اجتماعی اثرات کا جائزہ دیں گے، اور پھر کوشش کریں گے کہ ہم جھوٹی قسم سے کس طرح سے بچ سکتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی احساس ہوگا کہ ہمیں عام زندگی میں قسم سے ایسے ہی قسمیں نہیں کھاتے رہتے۔ قسم کو قرآن مجید میں کس لفظ سے یاد کیا؟ انڈرلائن کریں، یمین کے نام سے موصول کیا ہے یا یاد کیا ہے۔ یمین کے جمع ایمان ہے۔ اصطلاحی مفہوم میں کسی مسلمان کا اللہ تعالیٰ کا نام لے کر پختہ عزم کرنا اور دوسرے شخص کو یقین دہانی کرانا یمین کہلاتا ہے۔ دوبارہ سنیے، کسی مسلمان کا اللہ تعالیٰ کا نام لے کر پختہ عزم کرنا، عزم ارادہ، مصمم ارادہ، اور دوسرے شخص کو یہ یقین دلانا، یہ یمین کہلاتا ہے۔ قسم اللہ کی کھائی جاتی ہے۔ قسم کے لیے یمین اور حلف کے الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ قسموں کی حفاظت سے مراد یہ ہے افضل قسم اٹھائی ہی نہ جائے، افضل قسم اٹھائی ہی نہ جائے، کیونکہ مسلمان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ مسلمان کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ جھوٹ نہیں بولتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا کہ مجھے مسلمان ہونے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میرے اندر 3-4 خوبیاں ہیں، خامیاں ہیں، وہ میں نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ کیا تھی؟ نمبر 1 میں شراب پیتا ہوں، نمبر 2 میں زنا کرتا ہوں، نمبر 3 میں جھوٹ بولتا ہوں۔ یہ 3 چیزیں میں نہیں چھوڑوں گا، ساری چھڑوا لیں۔ انہوں نے کہا ان میں سے آپ جھوٹ نہ بولیں۔ جب وہ شراب پینے لگا، اس نے کہا میں نے تو وعدہ کیا ہے کہ میں سچا مسلمان ہوں گا، تو اس نے شراب چھوڑ دی۔ جب وہ کسی غلط حرکت کرنے لگا تو اس نے کہا کہ میں کیا منہ دکھاؤں گا۔ اس طرح اس سے تمام برائیاں چھٹتی چلی گئی اور وہ ایک اچھا مسلمان ہو گیا۔ تو ہمارے اندر تمام خوبیاں ہونی چاہیے، لیکن ہم جھوٹے مسلمان کبھی سنا کہ جھوٹے مسلمان ہیں؟ جھوٹا مسلمان بھئی آپ جب یہ کہیں کہ میں جھوٹا مسلمان ہوں، اس کا کیا مطلب ہے کہ میں کافر ہوں یا منافق ہوں؟ مسلمان ہمیشہ سچا ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا کے ساتھ ساتھ اللہ کہتا ہے کہ اجتنبوا قول الزور، جھوٹی بات سے بچو۔ بہرحال مسلمان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا بلکہ ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ مجھے ایک آیت یاد آ رہی ہے، آپ لوگ ترجمہ لکھ لیے، بات ترجمہ لکھ لیجیے گا۔ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو۔ کیا
सच्चों के साथ हो, कूनू माअ सादिकीन। जो मुसलमान है उसकी सबसे बड़ी खूबी क्या बनी कि वो बोलेगा सच्चा होता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस्लाम की दावत लेकर उठे, जब ऐलान नबूवत किया, जब बेसत का ऐलान किया 40 साल की उम्र में, तो आपने पहला फिक्रा क्या बोला था? क्या आप मेरे बारे में जानते हैं? सबने कहा था कि आप सच्चे सादिक और अमीन। आप इस्लाम का ऐलान करने से पहले भी सादिक और अमीन कहलाए जाते थे। आपका लक़ब सादिक और अमीन था। तो मुसलमान की मैं 4 दफा ये बात कर चुका हूँ, अब आपके ज़हन में नस्ल हो चुकी होगी कि सबसे बड़ी खूबी क्या है? कि वो सच्चा होता है। सच बोलने वाले का माशरती सतह पर सच्चाई का एक आला बयान कायम हो जाता है और अवामुन नास उसकी जुबान पर यकीन कर लेते हैं। लेकिन अगर बात बात पर कसम उठाने का रिवाज आम हो जाए तो लोगों के वक्त के ज़िया का सबब बनेगा, एक दूसरे से एतबार उठेगा और बदएतमादी की फिजा कायम होगी, जो हुस्ने मामलात और हुस्ने माशरत के लिए खिलाफ है। कुरान मजीद में जो अहकामात बयान किए हैं, बेटा अगर आपका पीरियड हो चुका है तो आप चले जाएं।